الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی محفل میں سورۃ حامیم سجدہ کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے سورۃ حامیم سجدہ کا جو ماقبل سے ربط ہے، تعلق ہے، اسے بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سورۃ حامیم مومن میں اللہ نے جو دعویٰ پیش کیا اور سورۃ حامیم مومن کا جو مرکزی مضمون تھا وہ تھا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ حاجات میں اور مشکلات میں، مصائب میں اور دکھوں میں، ہر حالت میں غائبانہ پکار خالص اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ مصائب میں اور حاجات میں اسے غائبانہ پکارا جائے۔ اب سورۃ حامیم مومن کے بعد 6 حوامیم، حامیم سجدہ سے لے کر حامیم احقاف تک 26ویں پارے کی پہلی سورت، ان 6 سورتوں میں اللہ اس دعوی توحید پر جو حامیم مومن میں بیان ہوا کہ پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، وہی مصائب کو اور مشکلات کو دور کرتا ہے اور وہی انسان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اس دعوے پر ہر صورت میں اللہ آنے والے ایک ایک شبہ اور مشرکین کے ایک ایک اعتراض اور سوال کا اللہ جواب دیتے چلے جائیں گے۔ تو سورۃ حامیم سجدہ میں اس شبہ کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر جب وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی مصیبت اور اس کا دکھ دور ہو جاتا ہے۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں پتھر پڑنے لگے اور جب غیر اللہ کو پکارا گیا اور ان سے مدد طلب کی گئی تو پتھروں کا آنا رک گیا۔ یا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا کیا کہ کسی نیک بندے کے نام کی نظر دی، کسی نیک بندے کے نام کی نیاز دی، یا اسے کسی موقع پر پکارا تو رات خواب میں اس بزرگ کی زیارت ہوتی ہے اور وہ
شاباش دیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں کہ تیری نظر و نیاز کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کے پکارنے میں کوئی تاثیر تو ہے کہ جب ہم انہیں پکارتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں تو پھر وہ دکھ، وہ مصیبت اور وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شبہ تھا مشرکین کے ذہن میں۔ اللہ نے حامیم سجدہ میں اس شبے کو دور فرمایا اور اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس شبے کا جواب دیا۔ فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ہم کچھ لوگوں کو مشرکین پر اور کمزور عقیدے والے لوگوں پر ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد جنات ہیں جو ان کے اعمال کو مزین کر کے انہیں دکھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری کارستانی ان جنات کی ہوتی ہے جو بزرگوں کی شکل میں آ کے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ پہلے کمزور عقیدے کے لوگوں کو مس کر کے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کے گھروں میں پتھر پھینکنے شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اسے وہ چھوڑ دیتے ہیں، پتھروں کا آنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے پکارنے کی وجہ سے ہوا۔ اسے اللہ رب العزت نے سورت زخرف کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے اسے بیان کیا۔ آیت نمبر 36 میں اسے اللہ نے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو ہم اس پر شیطان یعنی جنات کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، صراط مستقیم سے روکتے ہیں، توحید کے راستے سے روکتے ہیں، شرک کی طرف ان کو مائل کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شرکیہ عمل کرنے والے لوگ اپنے تائیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہ شیطان ان پر مسلط ہوتے ہیں اور یہ ساری کارستانی جو ہے یہ وہ شیطان اور جنات کرتے ہیں اور اس طرح وہ لوگوں سے شرک کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ ذہن میں رہے کہ مرکزی دعویٰ جو ہے وہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت و پکار صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پر سورت حامیم سجدہ میں اللہ تعالی نے 4 عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی وحدانیت کو اور اپنی الوہیت کو اور اپنی معبودیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اکثر صورتوں میں عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ نے تمہید باندھی ہے اور اس تمہید کا مطلب ہے کہ اللہ رغبت دلانا چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو غور سے سنو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ شہنشاہ کی طرف سے اترنے والی کتاب ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم،
یہ قرآن اتارا گیا ہے رحمان کی طرف سے جو بڑا مہربان بھی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا. تو یہ اللہ نے شروع میں تمہید باندھی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کی آیتیں بڑی مفصل ہیں، عربی زبان میں ہیں، اور ماننے والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو ڈراوے سناتا ہے. چنانچہ پہلی عقلی دلیل جو اللہ نے دعوی توحید پر پیش کی وہ آیت نمبر 9 میں اللہ نے اس دلیل کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، یعنی تدریجاً بنایا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، یہ واو تفسیریہ ہے. لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اسی کا بیان ہو رہا ہے. یعنی تم اللہ کے ساتھ مخلوقات میں سے اور لوگوں کو ند بناتے ہو، شریک بناتے ہو، اللہ کی صفات میں مخلوقات کو شریک کرتے ہو. جس اللہ نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں اس نے پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے اور اس میں برکتیں دیں اور اس میں روزیاں مقرر کی. 2 دنوں میں 2 دنوں میں زمین بنائی اور 2 دنوں میں پہاڑ، برکتیں، روزیاں متعین کرنا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف. فقضاهن 7 سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان بنائے اور بغیر ستونوں کے وہ ایک چھت کھڑی کی. فی یومین، 2 دنوں میں. تو یہ کل 6 دن ہوئے. جہاں اکثر جگہوں پہ سورت آراف میں اور سورت یونس میں اور بھی کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. ان 6 دنوں کی تفصیل جو ہے وہ سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے اللہ نے شروع کی کہ 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں پہاڑ، اس میں روزیاں متعین کی اور اس میں برکتیں رکھی، اور 2 دنوں میں ہم نے آسمانوں کو برابر کیا. یہ عقلی دلیل ہے اللہ. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، اسے شیطانوں سے ہم نے محفوظ کر دیا ہے. یہ عقلی دلیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا اور پہاڑوں کی میخیں زمین میں ٹھوکنے والا یہ میں ہوں. تو پھر میرے اس دعوے کو تسلیم کر لو کہ عبادت و پکار کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہوں. سورت حامیم سجدہ میں اللہ 4 عقلی دلیلیں دیں گے اور ہر عقلی دلیل کے بعد اللہ تخویف سنائیں گے، ڈراوا. یا تو اس تخویف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوگا یا اس تخویف کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوگا. ہر عقلی دلیل کے بعد اللہ ڈراوا سنائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میرے دعوے کو جو دلیل سے ثابت ہے اس کو تسلیم کر لو. اگر تم نے اس کو نہ مانا، ضد اور عناد کی وجہ سے اس کا انکار کیا، تو پھر میں تمہیں پکڑ بھی سکتا ہوں اس دنیا میں اور تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا آخرت میں. یہاں بھی اللہ نے اس دلیل کو جب ختم کیا آیت نمبر 12 میں تو پھر اللہ نے ڈراوا سنایا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ جس طرح ہم نے قوم عاد پر کڑک بجلی اتاری تھی، تباہ کیا تھا، بستیاں الٹتی تھیں، اس طرح ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے. ان کے پاس رسول آئے تھے، انہیں رسول سمجھاتے رہے تھے
اور وہ کہتے تھے ہم بڑی قوت والے ہیں اور ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم بڑے فنکار ہیں، ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نے کبھی کبھی ہواؤں کے ذریعے اور کسی اور ذریعے، زلزلے کے ذریعے اور چیخ کے ذریعے انہیں ہم نے برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی تخویف اخروی سنانے لگے ہیں کہ دنیاوی عذاب کے بعد وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، یہ آیت نمبر 19 میں اللہ نے تخویف اخروی سنائی کہ دنیا میں تو جو عذاب قوم عاد کو ہوا اور قوم سمود کو ہوا، تو کیا وہ عذاب چکایا گیا کہ بس اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ فرمایا نہ، جس دن قیامت کے دن اللہ ان سب کفار کو ہانکے گا آگ کی طرف، فہم یوزعون، اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے تخویف اخروی ان لوگوں کو سنائی۔ یہ پہلی عقلی دلیل ہے۔ دوسری عقلی دلیل جو اللہ نے سورت حامیم سجدہ میں پیش کی، وہ آیت نمبر 37 میں پیش کی، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی جو توحید کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کی وحدانیت کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں ایک نشانی رات بھی ہے، ان میں ایک نشانی دن بھی ہے، ان میں ایک نشانی سورج بھی ہے، ان میں ایک نشانی چاند بھی ہے۔ تم دن اور رات کے نظام کو دیکھو کہ کس طرح ہم ان کو بدلتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو دن چھوٹے، اور کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں تو راتیں چھوٹی۔ پھر سورج اور چاند کا نظام دیکھو کہ ایک پٹڑی پر انہیں ہم نے کس طرح چلایا ہے۔ تو یہ زمین، آسمان، سورج، یہ سارا نظام اگر بنانے والے ہم ہیں اور یہ قدرت ہماری ہے اور یہ تصرف ہمارا ہے، تو پھر عبادت و پکار بھی صرف اور صرف ہماری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 39 میں اللہ نے ایک اور دلیل پیش کی، یا اسی دلیل کا حصہ اسے بنا لیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو نہیں دیکھتا اس کی نشانیوں میں سے تو یہ بھی ہے کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، غیر آباد ہوتی ہے، پھر ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے، بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 49 میں، بلکہ آیت نمبر 47 میں اللہ نے ایک اور عقلی دلیل پیش کی ہے، اور یہ 25ویں پارے کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو ان خلاصوں کے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دعوی توحید کو جب اللہ پیش کرتے ہیں تو اپنی دو صفتوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا، قدرت کا، ملک کا، تصرف کا، اور ایک اللہ اپنے علم کی وسعت کا ذکر کرتے ہیں کہ قادر بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں، نفع نقصان کا مالک بھی میں ہوں اور تمہارے حالات کو جاننے والا بھی میں ہوں۔ تو یہ دلیلوں میں اللہ دونوں باتوں کو، ان دونوں شکوں کو اللہ تعالی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جو 25ویں پارے کی بالکل ابتدا ہو رہی ہے، اس میں اللہ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی فرشتہ جبریل امین یا اسرائیل، کسی کو بھی قیامت کے وقوع کا علم نہیں ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، حضرت ابن عباس معنی کرتے ہیں اخفیہا من نفسی، کہ اگر میں اس کو اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا تو میں قیامت کے علم کو
اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا۔ سورت آراف میں کہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما علمها عند ربی، اس قیامت کا علم جو ہے یہ میرے رب کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو پھل اپنے خوشوں سے باہر نکلتا ہے اور جو مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے یا جو مادہ اسے جنتی ہے، الا بعلمہ، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ پھل کتنے ہیں، کس کس پردے میں ہیں، انار کتنے ہیں، ان میں دانے کتنے ہیں، اور دنیا کی جتنی مادہ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ میں جو بوجھ اٹھایا ہے اور جب اسے جنا ہے، اس کا مکمل اور کلی علم جو ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب عالم الغیب بھی میں ہوں، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں، تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ نے 4 عقلی دلیلیں اپنی توحید پر پیش کی اور اللہ نے 4 شکوے کیے۔ مشرکین کے رویے پر اللہ نے 4 شکوے کیے ہیں۔ پہلا شکوہ جو ہے یہ آیت نمبر 5 میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، کہ یہ قرآن جو ہماری طرف سے اترا ہے، جس کی ایتیں بڑی مفصل ہیں، عربی زبان میں ہیں، خوشخبریاں دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، تو اس کو تو ماننا چاہیے تھا، تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، انہوں نے اس سے اعراض کیا، اکثر نے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر لوگوں نے اس قرآن سے منہ موڑا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، ہمیں تیری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو تو بیان کرتا ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل پردے میں ہیں۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور تیرے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ باتیں کیا تھیں اس کو اگلی آیت میں اللہ نے ان کے شکوے کا جواب بھی دے دیا۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، یہ آیت نمبر 6 ہے، میرے پیغمبر آپ کہیں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، میں کوئی اور زبان بول رہا ہوں، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہارا رشتہ دار ہوں، برادری کا آدمی ہوں، تو تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ پھر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی معمہ نہیں ہے، وہ کوئی الجھی ڈور نہیں ہے، وہ کوئی منطقی بات نہیں ہے، وہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تو اتنی واضح سی بات ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ فاستقیموا الیہ، میرے پیغمبر ان حجت بازیوں کی طرف مت جائیے گا کہ بزرگ خواب میں آتے ہیں، ہمارے پکارنے کی تائید کرتے ہیں، یا ہم انہیں پکارتے ہیں تو ہمارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کی پکار میں کوئی تاثیر ہے۔ نہ میرے پیغمبر، ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی۔ فاستقیموا الیہ، آپ نے اپنا چہرہ صرف اللہ کی طرف سیدھا رکھنا ہے اور اسی کو پکارنا ہے اور اسی کی الوہیت کا اعلان کرنا ہے۔ یہ پہلا شکوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے قرآن کو سننے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ چنانچہ دوسرا شکوہ آیت نمبر 26 میں ہے جی، اور ہر شکوہ پہلے شکوے سے بطور ترقی کے۔ پہلا شکوہ کیا تھا؟
یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے شکوے میں کیا شکوہ کیا اللہ نے؟ وقال الذین کفروا، اور کافر کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو یہ شکوہ پہلے شکوے کی نسبت ترقی ہے۔ کیا پہلا شکوہ تھا کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں، یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ اس نبی کے نزدیک نہ جانا، اس قرآن کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شور ڈال دیا کرو، نعرہ بازی کیا کرو، یا ولغو کا معنی یہ ہے کہ اس میں شبہات پیش کیا کرو، سوال کر دیا کرو، اعتراض کر دیا کرو، کٹ حجتی کر دیا کرو، اس طرح تم غالب رہو گے۔ یہ دوسرا شکوہ ہے۔ تیسرا شکوہ جو اللہ نے ذکر کیا وہ آیت نمبر 43 میں اللہ نے تیسرے شکوے کو ذکر کیا، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے پیغمبر جو کچھ یہ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں، یہ شاعر ہے، جادوگر ہے اور کذاب ہے، مجنون ہے، میرے پیغمبر آپ سے جو پہلے نبی اس دنیا میں آئے تھے ان کو بھی یہی کچھ کہا گیا تھا، ان پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے تھے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، پہلا شکوہ، دوسروں کو منع کرتے ہیں، دوسرا شکوہ، تیسرا شکوہ شبہات پیش کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور چوتھا شکوہ ہے یہ سورت آیت نمبر 49 میں اللہ نے بیان کیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پکار، ان کے نام کی نظر و نیاز، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ 4 عقلی دلیلیں اور 4 ہی شکوے، اور پھر 3 شبہات ہیں، سوال ہیں ان کے، جن کے اللہ نے جواب دیے آیت نمبر 44 میں اور آیت نمبر 45 میں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن اجمی زبان میں کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا بڑی عجیب بات کرتے ہو کہ نبی عربی ہو اور پہلے مخاطب عربی ہوں اور قرآن کسی اور زبان میں آ جائے۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر سب لوگوں نے کیوں نہیں مانا، یا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دفعتاً واحدتاً یک بارگی کیوں نہیں اترا؟ اس کا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ پر جو کتاب تورات اتری تھی تو کیا اس میں اختلاف نہیں ہوا تھا؟ اسے سب لوگوں نے مان لیا تھا۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ جب ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب دیا کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ کی طرف سے وہ بات گزر چکی ہے، تو مقررہ وقت پر تمہیں پکڑا جائے گا۔ تو یہ 3 شبہات کے اللہ نے جواب دیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے ان کے شبے کا جواب یہ دیا کہ ہم جنات کو اور شیطانوں کو کمزور لوگوں کے ذہنوں پر، عقیدے رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے شرکیہ اعمال کو مزین کر کے دکھاتے رہتے ہیں، اور خوابوں میں آتے ہیں اور پہلے مس کر کے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر جب غیر اللہ کو پکارتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کمزور عقیدے کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بزرگوں کو پکارا تھا، ان کے پکارنے کی وجہ سے بزرگوں نے مدد کی اور میری مصیبت ٹل گئی ہے۔ تو مشرکین کے جو قرانا ہیں، ساتھی ہیں، وہ شیطان ہیں۔ چنانچہ اس کے مقابلے میں آیت نمبر 30 میں اللہ نے یہ بیان کیا، کلام مقابلتاً اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں
کہ اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں ان کے قرآن کون ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین جو ہوتے ہیں، غیر اللہ کے جو پجاری ہیں، ان کے ساتھی تو شیطان ہوتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ پکے ہو گئے، کوئی مصیبت اور دکھ ان کے قدموں کو ہلا نہ سکی، تو ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں۔ کس وقت؟ موت کے وقت یا قبر میں ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں، جو فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، جنت کی بشارت ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ مشرکین کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ شیطان اور جنات ہوتے ہیں جو ان کو شرک کی طرف راغب کرتے ہیں، اور مومنوں کے جو دوست ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں جو انہیں خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور بشارتیں بھی دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔